کیا ہے، اور یہ قربانی جو ہے امام حسین کی یہ ذبح عظیم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ باپ جو ہے وہ بسم اللہ کی با ہے، تو بیٹا حسین جو ہے ان کا وہ ذبح عظیم کی تفسیر بن کر آیا۔ اس لیے فرمایا علامہ اقبال نے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو امام حسین کی جو قربانی ہے اس کے جو عوامل جو آپ نے پوچھے ہیں، ان میں ایک تو عوامل جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید کا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا، دوسرا عامل ہے وہ کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا، اور تیسرا عامل یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں کا امام حسین کو بلانا اور خط لکھنا۔ تو یہ تین مین عوامل ہیں جو امام حسین کے قیام کا مقصد بنے ہیں، اور اگرچہ ان سب کو دقیق اور گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ان سب کا جو ایسا عامل جس نے سب کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت لکھی، اور اس میں لکھا تھا کہ میں یہ جو جا رہا ہوں یہ میں کسی شرارت کے لیے نہیں جا رہا، نہ میں ظلم کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں یہ جو جا رہا ہوں یہ انما خرجت لطلب اصلاح امت فی امت جدی، یعنی میں جو جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کو یزید بیعت کے لیے نہ کہتا تو کیا اس وقت بھی امام حسین قیام کرتے؟ تو محققین کہتے ہیں کہ اگر یزید جو ہے وہ امام حسین کو دعوت نہ بھی دیتا بیعت کی تو اس کے باوجود امام حسین قیام کرتے، اس لیے کہ امام حسین فرما رہے ہیں، ان کے خطبات میں ملتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ و الی الباطل لا یتناہ عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کی طرف کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل پر عمل ہو رہا ہے، اس سے رکا نہیں جا رہا۔ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، تو ایسے میں ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کا ارادہ کرتا ہے۔ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، میں تو موت میں سعادت دیکھ رہا ہوں، والحیات مع الظالمین الا برمہ، اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تو امر بالمعروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے، نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس ظالم حکمرانوں کے خلاف میں اپنا قیام کروں، اور امت میں یہ بگاڑ آ گیا کہ یعنی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب یزید جیسا حکمران جو ہے وہ امت اسلامیہ کا خلیفہ بن بیٹھا ہے، وہ رسول کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور وہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے اپنی حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ تو لہٰذا ایسا شخص جس کا نہ عقیدہ رسالت پر تھا نہ توحید پر تھا، وہ شخص حکومت اسلامی پر حکمران بن بیٹھا، تو لہٰذا ایسے میں امام حسین علیہ السلام جو کہ امام تھے، دین کے محافظ تھے، اگر وہ اس بدعت اور اس منکر کو کہ جو کہ سب سے بڑا منکر جو ہے وہ یزید ہی تھا جس نے یہ کام کیا، تو لہٰذا امام حسین نے
یزید ہی کو نہیں بلکہ یزیدیت کو فنار کر دیا۔ تو سب سے بڑا عامل جو ہے وہ امام حسین کے قیام میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی تو اس لیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کوفہ گئے، تو آپ دیکھیں کہ امام حسین تو 28 رجب کو مدینہ سے آج گئے ہیں، اور یہ پہلا خط جو کوفے سے آیا ہے وہ 10 رمضان کو آیا ہے، تو رجب، شعبان اور رمضان یہ 2-2.5 مہینے کے بعد ان کا خط آیا ہے، تو لہٰذا کوفے کے لوگوں نے بھی اس وقت خط لکھا ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے تو یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ امام حسین نے جو یزیدیت کے خلاف قیام کیا ہے وہ کوفے والوں کی وجہ سے ہے، بلکہ کوفہ والے تو بعد میں شامل ہوئے ہیں، امام حسین نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے اور وصیت تو پہلے ہی لکھا دی ہے کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں اور رسول پاک کی سنت جو کہ مردہ ہو چکی ہے، جس پر عمل نہیں ہو رہا، اس کو زندہ کروں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ آپ کی تحریک کا سب سے بڑا جو مرکزی نقطہ ہے۔ قبلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام کی جو شہادت ہے وہ اختیاری تھی یا اضطراری تھی؟ بخاری صاحب یہ بھی بہت اچھا آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ شہید ہوگا، اور پھر ہمارے برادران اہل سنت بھی دوسرے بھی کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہی تھا، یہ تو لکھا ہی ہوا تھا ایسے ہی، تو لہٰذا اب اس پر آپ کیوں غم کرتے ہیں، کیوں زیادہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کب تک رو گے، یہ تو جو تھی شہادت یہ تو اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے کہہ کر وہ اس قربانی کی عظمت کو وہ گھٹاتے ہیں کہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو میں عرض کروں کہ یہ امام حسین کی جو شہادت ہے یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے برادران جو ہیں وہ بھی ان جملوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے میں آئے ہوئے تھے اور مکے سے 8 ذوالحج کو جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ آئے اور کہا بھائی جان آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بات پر غور کروں گا۔ جب محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ جب بجائے کوفہ جانے کے آپ یمن کی طرف چلے جائیں یا آپ کچھ عرصہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چلتے رہیں کہ خداوند عالم کوئی راہ نکالے، تو آپ نہ جائیں کوفے کی طرف، چونکہ کوفہ کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بابا جان یعنی مولا علی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، امام حسن کے ساتھ وفاداری نہیں کی، یہ کوفہ کے لوگ جو ہیں بے وفا ہیں، تو لہٰذا آپ ادھر نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا آپ کی باتوں پر غور کیا جائے گا۔ اور جب 8 ذوالحج ہوئی اور امام حسین تیاری کر لی کوفہ جانے کے لیے، تو اس وقت حضرت محمد حنفیہ آئے اور آپ کے وہ جس سواری پر سوار تھے ان کی لگام پکڑ کہا کہ بھائی جان آپ نے کہا تھا کہ اس پر غور کریں گے، تو کیا ہوا کہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا بلا ولیکن بعد ما فارقتک اتانی رسول اللہ وقال یا حسین اخرج فإن اللہ تعالی شاء ان یراک قتیلا وقد شاء اللہ ان یراہن سبایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے بھائی جب تم چلے گئے تو مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور کہا اے حسین اٹھو اور خروج کرو، قیام کرو، بے شک اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان یراک قتیلا، تمہیں قتل ہوتے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ وہ دیکھے۔ تو محمد حنفیہ نے کہا بھائی جان اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر بہنوں کو کیوں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا وقد شاء اللہ ان یراہن سبایا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو قیدی دیکھے۔ تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت کے مطابق یہ کربلا کا واقعہ ہوا، تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا، اس سے یہ گمان کیا جاتا ہے۔
تو میں عرض کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت دو طرح کی ہے. ایک ارادہ جو ہے اللہ کا ارادہ تکوینی ہے اور مشیت تکوینی ہے، تقدیر تکوینی ہے. ایک اللہ کا ارادہ تشریعی ہے، شریعت والا ارادہ ہے. شریعت والا ارادہ کون سا ہے؟ مثلا اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. یہ اللہ کا ارادہ ہے اور شریعت والا ارادہ ہے. اس میں چاہے تو انسان عمل کرے تو چاہے انسان عمل نہ کرے. یعنی اللہ کا ارادہ تو ہے کہ ایک بندہ مومن مسلمان نماز پڑھے، اللہ کی اطاعت کرے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، مشیت ہے. لیکن ظاہر ہے یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کام بندے نے کرنا ہے، یہ کام اللہ کا نہیں ہے. لیکن ارادہ اللہ کا ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. اور دوسرا ارادہ ہے ارادہ تکوینی، وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو وہ ارادہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے، خود اس نے انجام دینا ہے، وہ اس کے بندے نے انجام نہیں دینا. تو یہ جو شہادت ہے امام حسین کی، یہ اللہ کا ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے، شریعت والا. یعنی جس طرح رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی کوئی ظالم حکمران کو دیکھے اور ایسا حکمران جو حلال کو حرام کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، تو ایسے میں اگر وہ انسان نہ اٹھے تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہاں اس ظالم حکمران کو جب ڈالے گا جہنم میں، وہیں اس بندے کو ڈال دیں جو کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ کرتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جب وظیفہ عام انسانوں کا بھی ہے تو یہ وظیفہ جو امام ہیں وقت کے، محافظ قرآن ہیں، محافظ شریعت ہیں، امام حسین، تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ وظیفہ سب سے زیادہ تھا. تو لہٰذا یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ تشریعی ہے. تو اسی طرح جس طرح اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو یعنی اللہ کا امر ہے یہ. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین قتل ہوں اور ان کی بہنیں اسیر ہوں، تو یہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے. یعنی ان ہستیوں نے یہ کام کر کے دکھایا اور اپنے ارادہ و اختیار سے جا کے شہادت دی. اور اگر یہ ارادہ و اختیار ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا وہ اہمیت نہیں رہتی. تو لہٰذا یہ جو اگر مجبوراً کہا جائے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین کی شہادت کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو پھر قاتلان حسین کی مذمت بھی کیسی؟ تو لہٰذا یہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اختیاری ہے، اور یہ ارادہ مشیت الہی، یہ جو ہے ارادہ تشریعی ہے. اور امام حسین نے اپنے پورے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کربلا میں آئے اور وقت کے یزید کے خلاف آپ نے قیام کیا، اور امام حسین نے وہ قربانی پیش کی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اور نہ قیامت تک ایسی کو قربانی ہوگی. بخاری صاحب